میں نے ایک مسئلے کی طرف تمام دوستوں کی توجہ دلائی تھی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک وقت رکھا ہے، وہ عبادت اس وقت میں کی جائے تو اللہ کے وہاں قبول ہوتی ہے، اور اس وقت سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز کو دیکھ لیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے۔ آپ فجر کے ٹائم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس ٹائم آپ فجر کی قضا تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ادا نہیں پڑھ سکتے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمایا ہے، صبح صادق سے لے کر جب یعنی عشاء کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس ٹائم سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ نے کھانے سے بھی دور رہنا ہے، پینے سے بھی دور رہنا ہے، اور اپنی بیوی کی قربت سے بھی دور رہنا ہے، اور ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے دور رہنا ہے۔ تو یہ روزہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں لوگ کھانے اور پینے میں مصروف رہتے ہیں، تو جو لوگ مسجد سے آنے والی آواز سائرن کی سن کر اس کے باوجود بھی کھاتے رہیں پیتے رہیں تو ان کا اس دن کا روزہ نہیں ہوتا، چونکہ جب وہ سائرن بجتا ہے اس سے پہلے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے احباب اس غلط فہمی کی بنیاد پر اپنے روزوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ جی کھاتے رہیں پیتے رہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہیں، قباحت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو روزے کا وقت رکھا ہے اسی وقت کے اندر ہم نے سحری کرنی ہے اور اس وقت کے اندر ہم نے افطاری کرنی ہے۔ لہذا اذان سے پہلے جب سائرن بجتا ہے تو وہ یہ ندا ہوتی ہے کہ عشاء کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، لہذا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ اس اعلان اور ندا کے باوجود جو لوگ احتیاط نہیں کرتے تو اس دن کا روزہ ان کا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءَ أُمِرْنَا، کہ ہم گروہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے أَن نُوَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، کہ ہم سحری کو مؤخر یعنی اس کے آخری وقت میں کریں۔ یعنی آخری وقت کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں نے عرض کیا، آخری وقت کا مطلب وہی ہے کہ ادھر آپ آواز سنیں کہ جی فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، سو آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ بڑا پسندیدہ اور بہترین ٹائم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ یہی سحری کا ٹائم میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اور افطاری میں روزہ افطار کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس میں افطاری میں جلدی کریں۔ جلدی کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ افطار کر دیں، نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد، جب سورج غروب ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے، اور آج جدید کیلنڈرز موجود ہیں اور ہماری مساجد کے ائمہ، مؤذنین اور خادمین
ان ٹائم ٹیبلز پر پابندی کرتے ہوئے جب وہ اعلان کرتے ہیں یا سائرن بجاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا افطاری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، سو آپ اس ٹائم میں افطاری کر سکتے ہیں۔ سو سحری میں تاخیر کرنا، اس کے آخری وقت میں کرنا، اور افطاری کو اس کے پہلے وقت میں کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے اور حضور کا حکم بھی ہے۔